گا؟ نہیں نہ گر سکتا۔ حدیث پاک کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح جانور کے جسم پہ تم بال نہیں گر سکتے، اون والے جانور کے جسم پر اون کے ریشے نہیں گر سکتے، رب اس عمل پہ اتنا اجر دیں گے جو تم سے گنا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ مطلب فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی اور ہر اون کے ریشے کے بدلے میں۔ اس لیے بھائی جن کو رب نے گنجائش دی ہے وہ کریں۔ سنن ابن ماجہ میں نا ایک عجیب بات ہے صحابہ کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر تشریف فرمائے، ایک آدمی آیا، جی میں ساڑھی عادت ہوندی ہے، اے دسو بھئی اے کم سنت یا واجب ہے، اے کم سنت یا اے ساڑھا مقصد کی ہوندہ ہے بچوں ٹپڑا، سمجھ آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آدمی آئے، کہتے ہیں اواجبتن، ابن عمر بتائیے قربانی واجب ہے کہ میں اس کو ضروری طور پہ کروں؟ صحابی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں یہ نہیں جانتا جو تو پوچھ رہا ہے، میں ایک بات جانتا ہوں۔ کون سی؟ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے حبیب بھی ہر سال قربانی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے، حضور بھی کرتے تھے اور صحابہ بھی۔ اس آدمی نے نا سوال ابن عمر پہ دوبارہ دہرا دیا، حضرت میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے، میرے پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی واجب ہے۔ آپ نے فرمایا اتعقلو، عقل کوئی نہیں تیرے پاس، عقل سے کام لے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے حبیب بھی قربانی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، اب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ مطلب ہے ابن عمر کا۔ اس نے پھر سوال ہی نہیں کیا، دو مرتبہ اس کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ واجب ہے یا، انہوں نے سونا جواب دیتا کہ اس گال نو میں نہیں جاندا، میں اے جاننا کہ نبی پاک بھی قربانی کرتے آتے، صحابہ بھی قربانی۔ اصل دین میں ہم نے بھی کس کو دیکھنا ہے؟ یہی تو بات نہیں کہتے کہ اللہ کے حبیب نے یہ عمل کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے یا، ہاں نیچے روایت ابن عمر فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے حبیب نے مدینے میں 10 سال گزارے، 10 سال، ہر سال اللہ کے نبی قربانی کرتے تھے۔ حضور نے مدینے میں کتنے سال گزارے؟ ابن عمر کہتے ہیں 10 سال حضور مدینے میں رہے، ہر سال آپ نے کیا کی ہے؟ اور ایک بھی نہیں، کتنیاں کی ہیں؟ 2 کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی قربانیاں کرتے تھے؟ صحابہ حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ یضحی بکبشین، 2 مینڈے کرتے تھے، ان مینڈوں کی 3 صفات ہوتی تھی، اقردین، سینگوں والے ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ حضور سینگوں والے 2 مینڈے کرتے تھے۔ فرمایا املحین، کجلے ہوتے تھے، املحین کجلے ہوتے تھے، موجوعین، دونوں خصی ہوتے تھے۔ دونوں کیا ہوتے تھے؟ اللہ کے حبیب 10 سال مدینے میں رہے، ہر سال حضور نے کتنے مینڈے کیے؟ بھائی بولو تو صحیح، کتنے مینڈے کیے؟ 2 مینڈے کیے۔ 3 صفات ہیں ان کی، دونوں سینگوں والے ہوتے تھے، دونوں کجلے ہوتے تھے، دونوں خصی ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ خصی جانور کرنا یہ افضل ہے۔ سمجھ آگی جناب میرا؟ تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، تو ابن عمر یہی کہتے ہیں حضور بھی کرتے تھے اور صحابہ بھی۔ اس لیے سنو، زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، قربانی کا نصاب اور ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس آدمی کے پاس وسعت و گنجائش ہو، آگے پیچھے زیادہ مال نہیں ہے، قربانی کے 10 دنوں میں اتنے پیسے آ گئے کہ 10-12 ہزار کی قربانی کر سکتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس پہ قربانی واجب ہے، اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت ہو مگر وہ قربانی نہیں کرتا، فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اسے ہماری عیدگاہوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے نہیں آنے کی؟ کیوں؟ عید
عید کا دن دعا کا دن، عید کا دن کیا ہے؟ دعا کا دن ہے۔ اللہ کے حبیب عید کے دن بڑی دعا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ یہ حکم تھا کہ جو جن عورتوں کو مینسز آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی مگر مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوا کریں۔ آپ کے فرمان کا مقصد یہ ہے جس کے پاس ان 10 دنوں میں وسعت تھی قربانی کرنے کی مگر اس نے نہیں کی، اسے اب مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی بات حضرت ابن عمر نے کی ہے، فرمایا اس کو تو چھوڑ کے یہ کیا ہے، یہ سن کہ اللہ کے رسول بھی قربانی کرتے تھے، مسلمان بھی قربانی۔ اس لیے بھائی جس کے پاس ان 10 دنوں میں وسعت آ جائے، اتنی گنجائش آ جائے ان 10 دنوں میں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا مصطفیٰ کی سنت۔ اور اللہ کے حبیب جو 2 قربانیاں کرتے تھے، جب قربانی کا جانور ذبح ہو جاتا تھا، بعض علاقوں میں نا شاید یہ ترتیب سننے میں آئی ہے کہ جب وہ قربانی کا جانور ذبح کرتے نا اوپر سورت ابراہیم پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی، یہ سنت نہیں ہے، بس صرف دعا پڑھنی ہے ذبح کرنے والے، سمجھ آ گئی؟ بس صرف وہی کافی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ میری امت کی طرف سے، یہ کن کی طرف سے ہے؟ امت میں جو زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی، جو مر گئے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور دوسری قربانی محمد اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے، سمجھ آ گئی؟ اسی وجہ سے آج بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی اللہ کے حبیب کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو شریعت میں جائے، مستحب ہے، کہ اللہ کے نبی نے حکم تو دیا نہیں کہ میری امت مشقت میں نہ پڑے۔ مالداروں کے پاس، جن کے پاس گنجائش ہو، حضرت سیدنا علی المرتضی بعد میں جب تک رہے 2 قربانیاں کرتے تھے۔ کیا ہے؟ 2 قربانیاں، ایک قربانی حضور کی طرف سے، ایک قربانی علی اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ علی والوں کو بھی حضور کی طرف سے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور ایک اور مسئلہ بھی سن لو، یہ روایت سنن ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ اس پہ عنوان کیا ہے؟ باب الاضحیۃ عن المیت۔ مدنی صاحب اس حدیث پہ عنوان کیا ہے؟ میت کی طرف سے کیا کرنا۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کس کی طرف سے کرتے تھے؟ مسئلہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، سمجھ آئیے یا نہیں؟ اوپر عنوان کیا ہے کہ قربانی کرنا کس کی طرف سے؟ بولو تو یار، میت کی طرف سے۔ نیچے حدیث کیا ہے کہ حضرت علی قربانی کرتے تھے، کن کی جانب سے؟ ہاں سمجھ آئے گی جناب؟ اس لیے جو حضور کی طرف سے قربانی کرے اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی کے لیے دنیاوی اعتبار سے موت تسلیم کرے۔ دنیاوی اعتبار سے موت، اگر حضور کے لیے دنیاوی اعتبار سے موت تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کو قربانی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کو سمجھا۔ اب آئیے واپس۔ تو پہلی بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی میرے محترم دوستوں اور بھائیوں کہ قربانی یہ قرب سے ہے، یہ اللہ کی بارگاہ ہمیں قریب تب کرے گی جب یہ عمل عادت کے طور پر ہوگا یا عبادت کے طور پر؟ بولے یار کس کے طور پر ہوگا؟ عادت کے طور پر یا عبادت کے طور پر؟ اور عبادت کے لیے قربانی کرتے وقت بندہ خدا کی نیت کیا ہونی چاہیے، جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ جذبہ یہ ہونا چاہیے اللہ تیرا حکم ہے، تیرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، میں آج جانور ذبح کر رہا ہوں، کل تیرے دین کے لیے میری جان کی ضرورت پڑی میں جان بھی قربان کروں۔ یہ ہے اصل قربانی کی حقیقت۔ یہ سنت ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح کیا تھا یا بیٹے کو لٹایا تھا؟ وہ تو بعد میں نا، آج ہم اللہ کے حکم پہ عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے، تیار تو ہو جائے تو اللہ تھوڑا سا امتحان لے کے آسانیاں پیدا کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام جب تیار ہو گئے تو پھر بیٹا بچ گیا یا نہ بچ گیا؟ ہوتا یہی کچھ ہے، امتحان ہوتا تھوڑی سی دیر ہے پر پتہ اللہ اندر کا چیک کرتے ہیں، سمجھ آ گئی نا کہ اندر سے مجھے کتنا مانتا ہے۔
اللہ نے کہا قربانی، فرمایا حاضر ہے میرا بیٹا۔ جب چھری چلانے لگے اللہ نے جبریل کو کہا اسماعیل کو ہٹاؤ، جنت سے جلدی دمبا پہنچاؤ، سمجھ آ گئی، اور تیار ہو جائیں ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے۔ ارادہ ہم کر لیں، عزم پکا ہم کر لیں، سہولتیں اللہ خود پیدا کر لیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ لاٹھی زمین پہ ڈالو، لاٹھی کیا بن گئی؟ اللہ کیا کہ پھد دو، کیا نو پھد دو، سب پھدنا کو سب پھد، مگر حکم کئی دائی جیلے کلیم اللہ تیار نہ کا ٹھیک ہے، عرش اللہ آگا پیا پھدنا ہے، وہ پھدنا ہے ان سب پہ بانے جیلی شاید ہاتھ تھگا کران دی ڈھیلے اللہ اسے لاٹھی بنا دی۔ امتحان ہی اتنی ساری ڈھیل ہوتا تھا، سمجھ آگی؟ اصل میں ہم تیار نہیں ہیں، ہم تیار نہیں ہیں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے۔ جب ہم تیار ہو جائیں گے پھر سہولتیں بھی کون پیدا کرے گا؟ اس نے پیدا کرنی ہے بھائی، توفیق بھی وہی دے گا۔ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم نے، اللہ نے توفیق دی تو قربانی کرنی ہے، کہو انشاءاللہ، اور انشاءاللہ داڑیاں چہرے پر سجانی ہیں، کہو انشاءاللہ۔ ایک بات جو ہے نا نماز کے حوالے سے اور ذہن میں آئی، اب عید کا دن آئے گا نا، عید کا دن کچھ ساڑھے وہ مسلمان پھرا پورا سال نہیں آتے، عید والے جاڑے سونے کپڑے پا کے، کیوں؟ بندے کی آنکھ سے بڑھتا دیں خدا دا، وہ ویکھو آج ہی مسیح تے جو نہیں ہے۔ عید کی 2 رکعت واجب ہے، 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ تے اس سے نے دھمی دی نماز فرض آئے نے او ملک صاحب نہیں پڑھے رمدے عید واسطے آئے کھلوتے۔ ایمانداری نال دسو اے عادت ہے یا عبادت؟ اگے بڑے کی عادت ہے، او عادتیاں عادتہ چھوڑ دے، بندہ بن، سمجھ آگی جناب والا؟ یہی اصل دین ہے، تب اللہ کی بارگاہ ہمیں قرب حاصل ہوگا۔ کوشش یہی کریں اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں، اللہ کے حبیب کے طریقوں کے اوپر آئیں، جتنا ہم سنت کے قریب جائیں گے اتنی ہی برکات حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسری شرط بڑی ضروری، توجہ فرمائیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ قربانی اس کے ذریعے سے کس کا قرب حاصل کرنا ہے؟ جب قرب کے لیے کریں گے تو پھر عادت کے طور پہ نہیں، کس کے طور پر؟ میں نے کچھ باتیں عرض کر دی ہیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس میں اخلاص بھی آ گیا، اس میں اللہ کی رضا بھی آ گئی، اس میں ساری باتیں آ گئی۔ دوسری چیز خاص کر یہ ان لوگوں کے لیے جو پتیاں کرتے ہیں ساتھ ساتھ، وہ مسئلہ بھی ایک سن لیں۔ جو حدیث سے پاک ہے نا کہ بڑے جانورے کتنی پتیاں ہوئے بھائی، او بھائی 7 کا مطلب یہ ہے کہ 8 نہیں ہو سکتی، 7 کا یہ مطلب نہیں بھائی 6 نہیں ہو سکتے، 6 کر سکتے، 5 کر سکتے، 4 کر سکتے، 3 کر سکتے، 2 کر سکتے، اکلا ہی کر سکتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ دوبارہ سن لو، تاک بھی کر سکتے، جفت بھی کر سکتے، 7 کا مطلب یہ ہے 8 رل سکتے، بس ایک گل ذہن وچ رکھو، سمجھ آ گئی گل؟ 7 کا یہ مطلب ہے کہ 8واں نہیں ہو سکتا، باقی 7 تو تھلے ایک بندہ 100 بھی کرنا چاہے جانور تو 100 بھی کر سکتا ہے، 2 مل کے کرنا چاہیں 3 4 5 6 بالکل کر سکتے ہیں۔ 7 کا مطلب یہ ہے کہ 8واں ہو سکتا، بس 7 ہی رہے۔ ان 7 واسطے ضروری ہے پہلی چیز کہ سارے دی نیت ہوئے قرب خدا بندی، سارے دی نیت کی ہوئے قرب دعا۔ میں کو جو شرطیں بیان کرے سا جڑیاں گھٹ بیان ہوئی، جڑیاں کی ہے گھٹ بیان۔ آخری شرط اپنی پہ پریشان ہو، موحدین پریشان ہو، وہ شرط بھی میں سنا دو، اس سے پہلے یہ اور شرطیں بھی سنو۔ سب کی نیت ایک ہو، سب کی نیت کس والی ہو کہ اس کے ذریعے سے کس کا قرب لینا ہے؟ اللہ کا۔ جب قرب اسی کا ہوگا تو پھر کس کی رضا کے لیے ہوگا؟ نمبر 2، سب کی نیت ایک ہو، سب کا مال ایک جیسا ہو، سب کا مال 7 دے وچوں کسے ایک دی نیت خراب ہے تاوی 7 دی قربانی ضائع، 7 دے وچوں کسے ایک دا مال حرام دا ہے تاوی 7 دی قربانی۔ علماء نے اس کی مثال دی ہے، بھئی ایک بندے دا جو حرام دا مال ہے تے باقی دا کیوں خراب ہو گیا؟
فرماتے ہیں اس ایک جانور کی مثال ایک کنویں کی طرح ہے. ایک جانور کی مثال ایک جو کھو ہوئے وہ 7 بندے دا ملکیت ہوئے. ایک بندہ باہروں گندگی چاوے وچ پا چھوڑے تے مڑ آ کے میں تو اپنے حصے چ پائیے تہاڈا حصہ کی ہے یا سارا ناپاک ہو جاسی. بھائی بولو تو صحیح, سارا ناپاک ہو جاسی. سمجھ آ گئی ہے؟ مدنی صاحب یہ شرط ہے اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ متفق علیہ شرط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ متفق علیہ شرط ہے. جو آخری شرط بیان کروں گا اس پہ کچھ ساتھی جو ہے نا پھر گھبرا جاتے ہیں, تاکہ پہلی شرطیں جب وہ مانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نیت سب کی ایک نہیں ہوگی تو قربانی ٹھیک نہیں, مال سب کا حلال نہیں ہوگا تو سب کی قربانی نہیں. اے کوئی میرا بیٹھو گا نا جڑا حمام تے کم کریندا ہے او تو ہاتھ جڑے نا اے دی کٹے گا جڑا مال ہے نا وہ پتیاں چ نہیں دے. اللہ اے واسطہ بنے آئے. سمجھ آ گئی؟ اے موحد بیرا صحیح عقیدے والا پر ہے بیچارہ کمزور اس طرح پھریندا ہے جیڑی اے دی کمائی ہے وہ پتی وچ نہیں پاونی نہیں تے چھیاں دی بیڑی مڑ جاسی. سمجھ آ گئی جناب والا؟ اگر کوئی بندہ اے سن لو گل بھائی, اے جڑے وال کٹیندے ہو اے دی کمائی چ دیونے پیسے, اتھے کپڑیاں دی دھلائی کرائندے ہو او پاک ہے او دے وچوں دیونے پیسے, نوائیاں کرائندے ہو او دے وچوں پیسے دیونے, اے دے والے پیسے کوئی نہیں. اے واسطہ منیا ہے, باقی چھیاں دا بھی ریڑا نہ کڈیا. سمجھ آ گئی جناب والا؟ اگا سنو, کوئی میرا میرا سٹیٹ لائف ہے, کوئی بیمے پالیسیاں دے وچ, کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے اور رشوتاں لیندا ہے, رشتہ داراں نے حق کھادی بیٹھا ہے. خدا دا نام ہے جہدے وچ کسے دا حق ہوے, سود ہوے, حرام ہوے, او پیسہ ستا دے وچ شامل نہیں تو قربانی ہو سی. اگا مڑ ساڈی اپنی مرضی منیے یا ساڈا کام ہے بھائی دسڑا. سمجھ آ گئی؟ اس واسطے جس دا مال ٹھیک نہیں نیت سارے دی ایک ہوے کہ کئی دا قرب حاصل کرنا. نمبر 2 سارے دا مال بھی کی ہوے ایک جیسا ہوے, سارے دا مال کی ہوے پاک ہوے. اگر کسے ایک دے مال دے اندر بھی خرابی ہے نہ باقی ہے او ایک دا نہیں سارے دی قربانی کی ہو جاسی. یہ پہلی مثال میں کی دیتی ہے, ایک جانور دی مثال کے دی طرح ایک کھو دی طرح ہے. نمبر 2 7 حصے ہیں نا, زبا 7 تھارو ہوندا یا ہکے تھارو؟ بولو تو صحیح, ہکے تھارو. اس واسطے سارے دی نیت بھی ایک تے سارے دا مال بھی. اگا ہن بیان کرے نا جلے گل ٹھیک ہے, نیت ایک نہیں تے باقی سارے دی قربانی ہوندی. بولو تو صحیح نہیں ہوندی. اور مال سارے دا ٹھیک نہیں, ایک دا خراب ہے, چھیاں دا ٹھیک ہے تا بھی ہوندی. تے ایک اور شرط سنو, او اے ہے عقیدہ سارے دا ابراہیم نبی علیہ. سبحان اللہ. عقیدہ سارے دا کیے اگر 6 دا عقیدہ ابراہیم نبی علیہ, 7ویں دا عقیدہ ابراہیم نبی علیہ دا نہیں تا ہومنی کوئی نہیں. اب پہلیاں مثالاں ذہن وچ رکھیں کہ اگر عقیدہ وکھرا وکھرا ہوئے تو ہو سکتا ہے گزارا, تو مڑ مال ہی وکھرا وکھرا ہوئے تو گزارا پر اتحاد سے ہوندا. میں اس واسطے شرطاں پہلے بیان کی. سمجھ آ گئی؟ اے شرط سمجھو کہ قربانی دے قبول ہون واسطے تیسری شرط یہ ہے کہ 7 دے 7 بندیاں دا عقیدہ, 6 ہیں تے 6 دا عقیدہ, 5 ہیں تے 5 دا عقیدہ. دیو بندیاں والا ہوے نہیں, میں کی آکھیا نہیں, دیو بندیاں والا ہوے, قیدی والا ہوے, سونے نبی ابراہیم والا ہو. سونے نبی درود پاک پڑھو. اللہم صلی اللہ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک اللہم بارک علی ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کی ہے کیڑی کتاب کو پوچھ رہی ہے؟ بولو تو صحیح ہے. قرآن مجید. قرآن مجید تو ابراہیم علیہ السلام دے 2-3 عقیدے اشارتاً سنو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک دوست ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے, یاد نہ راسی. اذان ہوندی نا, اذان دا جواب دیونا اے سونے نبی دی سنت ہے. اللہ اکبر دے جواب اس کی آکھنا ہے
اشہدو ان لا الہ الا اللہ دے جواب وچ کیا اے سونے نبی خود فرمایا جلے اشہدو ان محمد رسول اللہ ہوئے سونے نبی آپ فرمایا اے دے جواب وچ بھی ایو آکھنا ہے اے دے جواب وچ بھی اشہدو ان محمد رسول اللہ دے جواب وچ کی آکھنا ہے اے ہی آکھنا ہے بھائی درود شریف کیوں نہیں پڑھیا جس لئے اذان ختم ہوئے میرے نبی فرمایا پہلے درود پڑھ پیچھے دعا پڑھ پہلے درود تے وقت اللہم ربا ایک اور بڑی غلطی ہے جلے موزن آدھا نا آخر تے لا الہ ساڑھا مرکہ کو آگا محمد الرسول اللہ بھائی وہ اذان دا حصہ ہے گو اے نہیں آکھنا چاہیے صرف اکتفا کرنا چاہیے وہ آکے لا الہ الا اللہ سبھی کی آکھنا لا الہ بس اگو کوئی بدھاونا سمجھ آئے گی کلمے نو بدھاونا نہیں جتھے جتنا کلمہ ہے اس نو اتنا ہی رکھنا ہے سمجھ آئے گی ابراہیم علیہ السلام دے ایک دو موٹے موٹے عقیدے ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ یہ ہے شادی ہو جاوے میاں بیوی آپس سے وقت گزاریں باہمیں 100 سال بھی ہو جاوے بیٹے بیٹیاں دیون دے خزانے کلے کہیں دے کول ہیں اللہ بھائی بولو تا صحیح اللہ جیدہ اے عقیدہ ہوئے وہ نال رلے انہوں نال رلا بڑھے سمجھ آگی جنابے والا جیدہ عقیدہ کی ہوئے دیاں تے پتر دیون دے خزانے دا مالک کون ہے اللہ ہی جیدہ اے عقیدہ ہوئے کہ اصل مالک تا اللہ ہے پر اللہ تو سارے انہوں طاقتہ دیتیاں جنہوں چاہمیں دھیاں دیویں جنہوں چاہمیں پتر دیویں انہوں شریک نہیں بڑا بڑا اس واسطے کہ سونے نبی ابراہیم دا عقیدہ اے ہے کہ طاقت میرے کول بھی کوئی نہیں یعنی طاقت نبیاں کول نہیں ہو غیر نبیاں کول ہو سکتی ہے نہیں ابراہیم علیہ السلام دو بیٹیاں واسطے دعا مانگ رہے ہیں خاص طور تے جناب اسماعیل واسطے ربی حب لی من الصالحین اللہ میں نے ایک سالے بیٹا دے جس دا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام علاوے بیٹے بیٹیاں دیون دے خزانے کئی دے کول ہیں اللہ اے طاقتہ سانو نبیاں نو دتیاں یا اپنے کول رکھیاں یہ دا عقیدہ اے ہوئے انہا خزانے دا مالک اللہ ہے اے طاقتہ اللہ نبی سونے ابراہیم نو بھی نہیں دتی اپنے کول رکھیے اے ابراہیمی عقیدہ ہے اے کیے آگے سنو دوسرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا سورو پکار سنن والا کون ہے سورت ابراہیم دے اندر جدن اولاد مل گئی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں کی آکھ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ بوڑھے کو اسماعیل دیا ہے جس نے مجھ بوڑھے کو اسحاق دیا ہے میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کیوں ان ربی سمیع الدعا کیونکہ دعائیں سننے والا کون ہے اللہ ہی اور سے بولو کون ہے اللہ ہی ہے اس لیے دوسرا عقیدہ یہ اپنانا ہے پہلا عقیدہ بتا دیا دوسرا عقیدہ بتا دیا تیسرا عقیدہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے شفاؤں کے خزانے کس کے پاس ہیں شفاؤں کے خزانوں کا مالک کون ہے ابراہیم علیہ السلام خود اعلان کر رہے ہیں اللہ اکبر اعلان کر رہے ہیں الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں ابراہیم نبی بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ پھر مجھے شفائیں کون دیتا ہے آپ اسپتالوں میں جاتی ہیں نا کلینکوں پہ اوپر لکھا ہوتا ہے اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمسی کیا نیا فلانے دے ہاتھ کے چلا بڑی شفا رکھی ہے جی دی گولی پوڑی نال ساڑھا ڈیڑھی والو ہو جاوے نسیہ نے وہ دے ہاتھ کے بڑی شفا ہے سمجھ کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے اذا مرضت فهو یشفین ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفائیں کون دیتا ہے چوتھا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام پورا قرآن ان کی سیرت میں بھرا پڑا ہے ایک اور بات سنیے اولاد ہو جائے اولاد کو رزق چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے اے بھی وڈکیوں سنو ساڑھے وڈکے کبڑی ہوئے نا ساڑھے نال وہ آدھے انشاءاللہ بھوک تے مرو انشاءاللہ کیے بھوک تے مرو تے پین کے کھاؤ اے بد دعاواں نہ دیتیا کرو
سمجھ آ گئی؟ اے ابراہیم نبی دی سنت ہے اپنی اولاد دے رزق واسطے دعاواں منگنیاں. سمجھ آ گئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے اسماعیل کو جب بیابان جنگل میں چھوڑ دیا، جا رہے ہیں کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ میری اولاد نو پھلاں دا رزق دیویں، میری اولاد نو. تو ابراہیم علیہ السلام دا کی عقیدہ ہے کہ رزق دے خزانے بھی کئی دے کول ہیں. میں نبی ابراہیم دے پترہ دے رزق دا بھی انتظام کر سکتا ہے تے کون؟ اچھا اے دسو ابراہیم علیہ السلام کی آکھے اللہ میرے پترہ نو روٹی کھواویں یا کیڑا رزق دیویں؟ جنہ مکہ ویکھیا ہو دسن مکے کتنی ساریاں نہر آئیں؟ 5 نہیں اچھے ہیں؟ کوئی نہیں نا ہے ہی کوئی نہ میں ہی ویکھی ہے. سمجھا مکہ دیکھا ہے. سمجھا کوئی نہر نہیں ہے. زمزم تو علاوہ کوئی چشمہ کوئی نہیں، کوئی اتھے باغ شاہ صرف کالے رنگ دے پہاڑیں کری پھل ہوئے جتھے رقبہ ہو گئی کوئی نہ. منگنا کہیں دے کلو ہیں، منگنا کہیں دے کلو ہیں. اپنی اولاد واسطے دل کھول کے مانگ جاؤ، اپنی اولاد واسطے دل کھول کے مانگ جاؤ. اللہ والد دی دعاواں قبول کرتا ہے، اولاد دے حق وچ قبول کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہی میں او دے کلو منگدا پیاں جیڑا اگ نو بھی گلزار کر سکدا ہے. بے شک بے شک. میں او دے کلو منگدا پیاں جیڑا اگ میرے واسطے گلزار کر سکدا ہے. او بغیر باغاں والی زمین دے چشمے دے پانیاں دے میرے اسماعیل نو پھل بھی کھوا سکدا ہے. بے شک بے شک. اللہ انہاں نے بھی کھوائے. تے ابراہیم نبی دی دعا دا اثر ویکھو. اج مکے دی فروٹ منڈی وچ جاؤ، جڑے ساڈے کول گرمیاں دے پھل ہیں سردیاں چ نہیں لبدے، سردیاں والے گرمیاں چ نہیں لبدے، بہار والے خزاں چ نہیں لبدے، خزاں والے بہار چ نہیں لبدے. ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اثر اج بھی مکے جا کے ویکھو. 12 مہینے جیڑا پھل گرمیاں دا ہے، سردیاں دا ہے، بہار دا ہے، خزاں دا ہے، مکے جاؤ ہر موسم وچ ہر پھل ملدا ہے. جس موسم میں ساڈے کول کالکا نہیں لبدی مکے چ کالکا لبدی. جس موسم میں ساڈے کول کیلے تے امب نہیں لبدے اتھے مڑ وی اے کہندی دعا ہے، پیو دی دعا ہے پتراں واسطے. بے شک. سمجھ آ گئی جناب؟ دعاواں منگیا کرو اپنی اولاد واسطے. سمجھ آ گئی جناب؟ تو ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کیے کہ میری اولاد اللہ انہوں میں اتھے ٹھہرا دیتا ہے، انہوں نے تو بھوک تے تو مارنا نہیں، پر میری خواہش ہی ہے کہ میری اولاد سونا کھاوے، میری اولاد سونا کھاوے تے پھلا دا رزق کھاوے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیتا بیٹے بیٹیاں دے خزانے دا مالک بھی کون ہے تے رزق دے خزانے دا مالک بھی کون ہے، زور و پکار سنن والا کون ہے، بیماراں نو شفا دیون والا کون ہے. امن دی بھی لوڑ ہے یا کوئی نہ؟ بالکل. اے صرف پتراں نو گھر بنا کے نہ دیو جتھے انہوں نے رہا ہو نا. ابراہیم نبی رہا کے ایک دعا ہی منگی آئی، وہ بھی منگی کرو نال. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اس شہر کو اسی تے خوشتان ہے روزانہ کسی پاسو لڑائی بڑائی دی خبر آوے. جس شہر وچ رہندے ہو دمی اٹھی کے دعا منگی کرو اللہ ایتھے امن قائم رکھ. جتھے جنہ گلیاں وچ ساڈی اولاد رہندی ہے، جس جگہ تے ساڈے بچے رہندے اللہ ایتھے امن پیدا کر. تو ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے. اللہ بنایا یا نہیں بنایا؟ بولو تو صحیح. تے آج ہوئے اسی اللہ کلو منگیے تے اللہ سبھاگے نو تے ساڑھے شہرہ نو امن اللہ نہیں بنا سکتا. اسی خوشی نہیں اس گل. سمجھ آگئی جناب؟ اس واسطے اپنی اولاد واسطے چیزاں اپنے رب دے کلو منگو. ابراہیم علیہ السلام نے دس دیتے کہ زمانے تے امن آوے تاوی کئی دی طرفو آ سکتا ہے. اگر او نہ بھیجے تو امن آ سکتا
لوگاں دی تدبیراں نال لوگاں دے نظام نال امن نام سی امن رب دی رحمت دے نالم سی اس واسطے ابراہیم علیہ السلام دس دیتا ہے کہ امن منگنا ہے تو کہیں دے کلو منگنا ہے رزق منگنا ہے تو کہیں دے کلو منگنا ہے اے نہیں آکھنا جدا کھاواں او دے میں گیت گاواں یا ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں ورزق اہلہو ہاں رزق دیون والا کون ہے اللہ کھواون والا کون ہے اللہ اللہ اکبر اور یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام دے کول مہمان آئے یا نہیں آئے جبریل آیا میکائیل آیا اسرافیل آئے نوری شکل یا بشر علی شکل بشر بولو تو صحیح ہے بشر اے او گلن جڑیاں قرآن وچ اور ایو جیاں گلاں ہیں جنہاں دے وچ چونکے چناچے بھی چل سکدا میں وہ واقعات ابراہیم دے بیان ہی نہیں کر رہا جنہاں دے وچ تعویلاں چلدی ہوویں میں واضح گلاں کر رہا آخری گل ابراہیم علیہ السلام کل مہمان آئے کی آئے بھائی مہمان آئے ترائے فرشتے انسانی شکل دے اندر ابراہیم علیہ السلام سی جان لے نہیں عقیدہ اے رکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام والا او دسے تا پتا لگتا ہے او نہ دسے تے سامنے والے بیٹھیاں دا بھی پتہ لگدا کوئی نہیں اکثر سارے برادر ہکا مثال سنی دے میں پہلے او سنینا مڑ دوئی مثال سنی سا حضرت یعقوب علیہ السلام کنان دے اندر ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے مصر تو قمیض بھیجیا قمیض مصر دے اندر ہے باپ یعقوب کنان دے اندر ہے پتہ لگا یا کوئی نہ لگا بولو پتہ لگ گیا نا حضرت یعقوب علیہ السلام پترانا دے پہن پترو جڑے میرے